डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जो क्लास है वह है क्लास 7, सब्जेक्ट है हिस्ट्री, टॉपिक है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सनस। आज हम इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन्स। किस किस्म का क्राफ्ट या काम टाउन्स में हो रहा था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बिदर एक हुनरमंद तबका था जो कि कॉपर और सिल्वर का काम करते थे। जैसे कि आपकी किताब पर पेज नंबर 81 में इस तरह की एक शक्ल दिखाई गई है, जहां पर इस किस्म का एक चीज बनाया गया है जिसको दायरा नुमा तरीके से ऐसे बनाया गया है। इस किस्म की कारीगरी को बिदरी कहते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन को बिदरी कहते हैं। यहाँ पर दो कम्युनिटियों की का जिक्र किया गया है। एक तो था पंचाल्स, दूसरी कम्युनिटी थी विश्वकर्मा। तो ये दो कम्युनिटी थी यहाँ पर जो क्या काम करते थे। एक तो ये गोल्ड कॉपर का काम करते थे और सिल्वर का काम करते। इसके अलावा इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो गोल्ड का काम करते थे, जो कि ब्लैक स्मिथ्स थे और थे ब्रोंज स्मिथ्स। इनके अलावा मैसन्स और कारपेंटर्स थे जो मिस्त्री कहलाते हैं। महसन को मिस्त्री कहते हैं जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, और कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करते थे। कारपेंटर्स They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. यानी ये जो कारपेंटर्स थे, मेसन्स थे, ये एक तो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे और इसके अलावा ये रिजर्वायर्स भी बनाते थे, टैंक्स भी बनाते थे। तो इनमें से ऐसे दो कबीले ऐसे थे जिनको आपने पिछले लेसन में भी याद आपको होगा। इनको कहते थे सलियार कैकोलार्स। ये कपड़े का काम करते थे, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स। इनकी डाइंग और क्लीनिंग करते थे। प्यारे तलबा व तालिबात, जैसे कि आप अपनी किताब का पेज 81 देख रहे होंगे, तो वहाँ पर कुछ कारीगरी उन्होंने कुछ चीज़ें या कुछ अपना काम ऐसे दिखाया है जहाँ पर इन्होंने अपने फन का इजहार किया है। तो अगले पेज पर हम
پڑھیں گے دا چینجنگ فارچونز آف ٹاؤنز. پھر کیا ہوا, کچھ ایسے بھی ٹاؤنز تھے, کچھ ایسی بھی جگہیں تھی جن کا عروج ہوا, اور کچھ ایسی بھی جگہیں تھی جن کا زوال ہوا. جیسے کہ احمد آباد. احمد آباد رائز ہوا ہے احمد آباد کا عروج ہوا ہے کرافٹس میں تھنجاور کا ڈکلائن. تھنجاور جیسے کہ آپ نے کل اپنے لیسن میں پڑھا ہوگا, تھنجاور ایسی جگہ تھی جہاں پر ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, لیکن 1704 میں اس کا ڈکلائن ہوا ہے. اسی طرح تھنجاور کے علاوہ اور بھی بہت سارے شہروں کا ڈکلائن ہوا ہے ٹریڈنگ میں یا تجارت میں. مرشد آباد ایک جگہ ہے جو 1704 میں, پہلے تو اس کا عروج ہوتا ہے کس میں, کرافٹس میں. یہاں پر کرافٹس زیادہ ہوا کرتا تھا, یا یہاں پر کرافٹس کا کام زیادہ چل رہا تھا, لیکن بعد میں اس کا بھی ڈکلائن ہوا. مرشد آباد اسی کاریگری کی وجہ سے ویسٹ بنگال کا کیپٹل بھی بنا تھا. ویسٹ بنگال کا کیپٹل بھی بنا تھا. تو مرشد آباد کا ڈکلائن کیوں ہوا, یا ان سبھی جو بھی جگہیں تھیں ان کا ڈکلائن کیوں ہوا, کاٹن کے کام میں یا اور کرافٹس کے کام میں, خاص کر کلوتھس کے کام میں ان کا ڈکلائن کیوں ہوا, کیونکہ انگلینڈ میں یہی کام چیپ ہوا. یعنی انگلینڈ سے ان کا مقابلہ ہوا. ان کی کمپنی جو تھی, انگلینڈ کی کمپنی جو تھی, انہوں نے بھی کپڑے بنانے شروع کیے, اور ان کے جو کپڑے تھے وہ چیپ ریٹ پر یا سستا ریٹ پر دستیاب تھی, مارکیٹ میں ملتی تھی. اس سے بھی مرشد آباد, احمد آباد کا ڈکلائن ہوا ہے کلودنگ کرافٹس میں. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. یہاں پر نیچے پیج نمبر 82 میں آپ کی بک پر دکھایا گیا ہے اے کلوزر لک ہمپی, مسولی پٹنم اینڈ سورت. پیج نمبر 82 میں ایک ایسی بلڈنگ دکھائی گئی ہے, اس طرح کی بلڈنگ. پھر اس بلڈنگ کو ایسی دکھایا گیا ہے. آپ اپنی کتاب بھی کنسلٹ کیجئے پیاری طلبہ و طالبات, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سر نے ہمیں کیا پڑھایا ہے. تو یہاں پر جو یہ بلڈنگ, یہ سٹرکچر جو دکھایا گیا ہے, یہ سٹرکچر اس طریقے کا تھا. تو اس میں ایک دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. جیسے کہ ہم آج اگر بلڈنگ بناتے تو ہم اس میں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم مٹی کا استعمال کرتے تھے, کلے کا استعمال کرتے تھے. لیکن آج کل ہم ماڈرن ایج میں ہیں تو ہم زیادہ سیمنٹ کا استعمال کرتے تھے. اس بلڈنگ میں کیا تھا, ہمپی لوکیٹڈ ان کرشنا, یہ کرشنا جگہ پر آباد تھا. تو ہم دیکھیں گے کہ اس بلڈنگ میں کس قسم کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی. یہاں پر اس بلڈنگ کے بنانے میں ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی جس کو انٹر لاکنگ کہتے تھے. اس کو میں انٹر لاکنگ کو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انٹر لاکنگ کیسے ہوتی تھی. ایک اینٹ لائی جاتی تھی
اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری اینٹ اس میں پھنسائی جاتی تھی. اس طرح سے اس بلڈنگ کو بنایا جاتا تھا. اسی ٹیکنیک کو انٹرلاکنگ کہتے ہیں. جو ہمپی کنسٹرکشن تھی یا اس طرح کی بلڈنگ تھی, یہ بہت زیادہ مختلف تھی. یہ بلڈنگ یا اس قسم کے جو عمارات تھے یا مکانات تھے, یہ بہت زیادہ مختلف تھی کیونکہ اس میں انٹرلاکنگ ٹیکنیک استعمال ہو جاتی تھی. یہاں پر اس بلڈنگ میں یہ نیشز بھی بناتے تھے. نیشز کہتے ہیں پیارے طلبہ و طالبات, جیسے کہ ہم اپنے گھر میں آج کل الماری رکھتے ہیں یا ایسی جگہ رکھتے ہیں جس پر آپ کچھ بکس یا اور کوئی چیزیں رکھ پاتے ہو. ان دنوں ایسی جگہ بلڈنگ میں چھوڑی جاتی تھی, جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا. بلڈنگ یہاں سے اس طرح سے بنائی جاتی تھی. بلڈنگ کے بیچ میں ایک جگہ چھوڑی جاتی تھی جس کو نیشز کہتے تھے. وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز رکھی جاتی ہو. اس کے علاوہ یہاں پر گارڈنز بنائے جاتے تھے, آرچارڈز بنائے جاتے تھے, باغیچے یا گارڈنز, باغ. اور یہاں پر اس جگہ پر, ہمپی کی جگہ پر, مسلمانوں کے لیے یہ یاد رکھنا, یہ ٹرم آپ سے پوچھی جاتی ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی سوال. مورس, یہ مسلموں کے لیے یہاں پر ٹرم استعمال کی جاتی تھی. اور یہاں پر یورپین ٹریڈرز بھی آیا کرتے تھے. یورپین ٹریڈرز بھی آیا کرتے تھے.